یا کچھ نام والے قاتل جو کہ وردیوں میں بھی ہوتے ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں. اور کل بھی ہمارے ایم پی اے سعید آفریدی کے ماموزاد بھائی کو اس کی لاش ملی. اور افسوس کی بات یہ کہ 3 گھنٹے تک ہمارے ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب چھیپا کے سامنے کھڑے رہے، لیکن پولیس صاحب نے فرمایا، ایس ایچ او صاحب نے، کہ آپ آئیں پرچی لے کر جائیں. جب ایم پی ایم این اے کے ساتھ لاش دینے میں یہ ہوتا ہوگا تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج سے 6 روز پہلے تیموریہ کے علاقے میں ایک نوجوان کو پولیس نے تھانے کے اندر گولیاں مار کے اس کو ہائی فرائی کیا اور اس کے بعد وہ فل فرائی ہو گیا. اس کے اوپر ایس ایچ او پہ ہم 3 ایم پی اے صاحبان گئے، ہمارے ساتھ 3 ایم پی اے صاحبان ساتھ تھے. ان پہ جا کے ایف آئی آر کٹائی ایس ایچ او کے اوپر، اور 4-5 جو سول وردی کے اندر سے بغیر وردی کے جو سول کپڑوں میں پولیس کے لوگ تھے، آج تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. رمضان گھانچی پہ جو علی سومرو جو ناظم تھا، اس کے حملہ آور کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا. گورنگی کے بلال بھٹو کے قاتل کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ کہاں ہے ہماری پولیس؟ سو رہی ہے. اور اس میں ہمارے ایم پی راجہ اظہر صاحب نے بھی بات کرنی ہے، بہت اہم ایشو ہے ان کا بھی. اس کے بعد ایم پی ہمارے شہریار خان شیر صاحب بھی بات کریں گے. دوسری میں بات کرتا ہوں کہ آج میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب. مراد علی شاہ صاحب نے واقعتاً سندھ کو بڑا نام روشن کیا ہے. قائم علی شاہ کیا تھے؟ اصل کارروائی تو مراد علی شاہ نے ڈالی ہے سندھ کے ساتھ، اور وہ آج کے بہت اہم روزنامے میں شائع بھی ہوئی ہے، اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بھی شائع ہوا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے صحیح کام اتارا ہے سندھ کا. اس کی مثال یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور جو کہ آج ایک ایکسپریس ٹریبیون میں اس کو باضابطہ شائع کیا ہے کہ تقریباً 960 بلین 9 ارب سے زیادہ کا کرپشن کی بے نقاب